دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام عمران اور ماں کا نام حنان تھا۔ جب بی بی مریم اپنی ماں کے شکم میں تھی، اس وقت ان کی ماں نے یہ منت مان لی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ماجدہ ان کو بیت المقدس میں لے کر گئیں۔ اس وقت بیت المقدس کے تمام عالموں اور عابدوں کے امام حضرت زکریہ علیہ السلام تھے، جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کی پرورش اور دیکھ بھال اپنے ذمہ لے لی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے بیت المقدس کی اوپری منزل میں ایک الگ کمرہ بنوایا اور حضرت مریم کو وہیں پر ٹھہرا دیا۔ دوستو، حضرت مریم وہاں اکیلے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لگی رہتی اور حضرت زکریہ صبح شام ان کی دیکھ بھال کرنے اور کھانے پینے کا انتظام کرنے آتے جاتے تھے۔ چند ہی دنوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب کے کمرے کے اندر یہ کرامت دکھائی دینے لگی کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام محراب میں جاتے تو وہاں جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں پاتے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے مریم، یہ پھل کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ جواب دیتی کہ یہ پھل اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بلا حساب روزی عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کو خداوند قدوس نے نبوت کے شرف سے نوازا تھا، مگر ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت زکریہ کے دل میں برسوں سے ایک بیٹے کی چاہت تھی۔ انہوں نے کئی بار اللہ تبارک و تعالی سے رو کر بیٹا مانگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مرضی تھی کہ اب تک انہیں کوئی اولاد نہیں ملی۔ جب انہوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب میں یہ کرامت دیکھی کہ اس جگہ بے موسم پھل کا آنا، تو اس وقت ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میری عمر اب اتنی ضعیفی ہو چکی ہے کہ اولاد کے پھل کا موسم ختم ہو چکا ہے، مگر وہ اللہ تبارک و تعالی جو حضرت مریم کی محراب میں بے موسم پھل عطا فرماتا ہے، وہ قادر ہے کہ مجھے بھی بے موسم کی اولاد کا پھل عطا فرما دے۔ چنانچہ آپ نے محراب مریم میں دعا مانگی اور آپ کی دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے بڑھاپے میں آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جن کا نام خود خداوند عالم نے یحییٰ رکھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نبوت کا شرف بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید میں خداوند قدوس نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب زکریہ اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے، کہا اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولی وہ اللہ تبارک و تعالی کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے گنتی دے دے۔ یہاں پکارا زکریہ اپنے رب کو، بول اے میرے رب، مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی آپ کو مژدہ دیتا ہے یحییٰ کا، جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ اہم سیکھیں ملتی ہیں جن سے ہر مسلمان کو سبق حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا باکرامت ولیہ ہیں۔ بتائے گئے واقعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا صاحب کرامت اور مرتبہ ولایت پر فائز ہیں، کیونکہ خدا کی طرف سے ان کی محراب میں پھل آتے تھے، اور وہ بھی جاڑوں کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل جاڑوں میں۔ یہ ان کی بہت بڑی اور صاف کرامت ہے، جو ان کی اللہ تبارک و تعالی کی ولی ہونے کا کھلا ثبوت ہے۔ اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ والے یا اللہ کی ولیہ جس جگہ عبادت کرے، وہ جگہ اس قدر مقدس ہو جاتی ہے کہ وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے اور وہاں پر دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں، جیسا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا محراب مریم میں مقبول ہوئی، حالانکہ وہ اس سے پہلے بیت المقدس میں بار بار یہ دعا مانگ چکے تھے، مگر ان کی مراد پوری نہیں ہوئی تھی۔ جہاں اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے اور بندیاں کچھ دن بیٹھ کر عبادت کریں، وہاں کی دعائیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ تو پھر
پھر ان بزرگوں کی قبروں کے پاس جہاں ان کا پورا جسم سالوں تک رہا ہے وہاں بھی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کسی مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آتا تھا تو میں بغداد جاتا اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک قبر کے پاس بیٹھ کر دعا کرتا۔ میں ان کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں وسیلہ یعنی سفارش بنا کر اپنی پریشانی کا حل ہونے کی دعا مانگتا تو میری مراد پوری ہو جاتی اور مسئلہ حل ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے اپنی نبوت اور معجزات کا اعلان کرتے ہوئے یہ تقریر فرمائی جو قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اور رسول ہوگا یعنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے کہا کہ میں اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف یہ فرماتے ہوئے کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد، اندھے اور سفید یعنی سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا یعنی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس تقریر میں آپ نے اپنے 4 معجزات کا اعلان فرمایا۔ نمبر 1، مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر ان کو اڑا دینا۔ نمبر 2، مادرزاد، اندھے اور کوڑی کو شفا دینا۔ نمبر 3، مردے کو زندہ کرنا۔ نمبر 4، اور جو کچھ کھایا اور جو کچھ گھروں میں چھپا کر رکھا اس کی خبر دینا۔ دوستو، اب ان معجزات کی کچھ تفصیل بھی سن لیجئے۔ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دینا۔ جب بنی اسرائیل نے یہ معجزہ طلب کیا کہ مٹی کا پرندہ بنا کر اڑا دے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مٹی کے چمگادڑ بنا کر ان کو اڑا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرندوں میں سے چمگادڑ کو اس لیے چنا کہ پرندوں میں سب سے بڑھ کر مکمل اور عجیب و غریب یہی پرندہ ہے، کیونکہ اس کے آدمی کی طرح دانت ہوتے ہیں اور یہ آدمی کی طرح ہنستا بھی ہے اور یہ بغیر پر کے اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، اور یہ پرندہ جانوروں کی طرح بچہ جنتا ہے اور اس کو حیض بھی آتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک بنی اسرائیل دیکھتے رہتے یہ چمگادڑ اڑتے رہتے اور اگر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے تو گر کر مر جاتے تھے۔ ایسا اس لیے ہوتا تھا تاکہ خدا کے پیدا کیے ہوئے اور بندہ خدا کے پیدا کیے پرندوں میں فرق اور امتیاز باقی رہے۔ مادرزاد، اندھوں کو شفا دینا۔ روایت ہے کہ ایک دن میں 50 اندھوں اور کوڑیوں کو آپ کی دعا سے اس شرط پر شفا حاصل ہوئی کہ وہ ایمان لائیں گے۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ روایت ہے کہ آپ نے 4 مردوں کو زندہ فرمایا۔ نمبر 1، آزر یعنی اپنے دوست کو۔ نمبر 2، ایک بڑھیا کے لڑکے کو۔ نمبر 3، ایک عسر وصول کرنے والے کی لڑکی کو۔ نمبر 4، حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ابی آزر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے قریبی دوست تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو ان کی بہن نے آپ کے پاس خبر بھیجنے کے لیے ایک آدمی بھیجا کہ آپ کا دوست مر رہا ہے۔ اس وقت آپ اپنے دوست سے 3 دن کی دوری پر تھے۔ آزر کے انتقال و دفن کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور آزر کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور آزر کو پکارا تو وہ زندہ ہو کر اپنی قبر سے باہر نکل آئے اور کئی سال تک زندہ رہے اور ان کے بچے بھی ہوئے۔ بڑھیا کا بیٹا یہ مر گیا تھا اور لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر اس کو دفن کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ آپ کی دعا سے زندہ ہو کر جنازے سے اٹھ بیٹھا اور کپڑا پہن کر اپنے جنازے کی چارپائی اٹھائے ہوئے اپنے گھر آیا اور لمبے سمے تک زندہ رہا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ عاشر کی بیٹی ایک چنگی وصول کرنے والے کی لڑکی مر گئی تھی۔ اس کی موت کے ایک دن بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو گئی اور بہت دنوں تک زندہ رہی اور اس کے کئی بچے بھی پیدا ہوئے۔ حضرت سام بن نوح اوپر کے 3 مردوں کو آپ نے زندہ فرمایا تو بنی اسرائیل کے کچھ شریروں دشمنوں نے کہا کہ یہ تینوں در حقیقت مرے ہوئے نہیں تھے بلکہ ان تینوں پر سکتہ طاری ہو گیا تھا، یعنی یہ بے ہوش ہو گئے تھے اس لیے وہ ہوش میں آ گئے، لہٰذا آپ کسی پرانے مردے کو زندہ کر کے ہمیں دکھائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے 4000 برس کا زمانہ
गुजर गया। तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं उनको खुदा के हुक्म से जिंदा कर देता हूँ। तो आपने उनकी कब्र के पास जाकर इसमें आजम पढ़ा तो फौरन ही हजरत साम बिन नूह कब्र से जिंदा होकर निकल आए और घबराए हुए पूछा कि क़यामत कायम हो गई। फिर वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। फिर थोड़ी देर के बाद उनका इंतकाल हो गया। हदीस शरीफ में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने मकतब में बनी इसराइल के बच्चों को उनके माँ बाप जो कुछ खाते और जो कुछ घरों में छुपा कर रखते वो सब कुछ बता दिया करते थे। जब वालिदैन ने बच्चों से दरियाफ्त किया कि तुम्हें इन बातों की कैसे खबर होती है, तो बच्चों ने बता दिया कि हमको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बता देते हैं। ये सुनकर माँ बाप ने बच्चों को मकतब जाने से रोक दिया और कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं माज़अल्लाह। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बच्चों की तलाश में बस्ती के अंदर दाखिल हुए तो बनी इसराइल ने अपने बच्चों को एक मकान के अंदर छुपा दिया कि बच्चे यहाँ नहीं हैं। आपने पूछा कि घर में कौन है, तो शरीरों ने कहा यानी दुश्मनों ने कह दिया कि घर में सुअर बंद हैं। तो आपने फरमाया कि अच्छा सुअर ही होंगे। चुनांचे लोगों ने इसके बाद मकान का दरवाजा खोला तो मकान से सुअर ही निकले। इस बात का बनी इसराइल में चर्चा हो गया और बनी इसराइल ने गैज़ो गज़म में भरकर आपके कत्ल का मंसूबा बना लिया। ये देखकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत बीबी मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको साथ लेकर मिस्र को हिजरत कर गयीं। इस तरह आप शरीरों के शर से महफूज रहे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए, उनकी पूरी जिंदगी के ऊपर पूरे वाक़ियों के साथ वीडियो चाहिए, तो आप इस वीडियो के कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। हम उसके ऊपर बहुत ही बड़ी और बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको शुरू से लेकर आखिर तक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।